ابھی تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس کانٹیکسٹ میں ہمیں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 مواقع ایسے پتہ چلے ہیں جن پہ آپ نے درود پڑھنا ہے. یہ 8 گنتے جائیں. نمبر 1، دعا مانگتے وقت دعاؤں میں سنن نسائی 1293 اور جامعہ ترمذی 593. نمبر 2، مسجد میں داخل ہوتے وقت سنن ابی داؤد 465. نمبر 3، قبر رسول کی حاضری کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم الموطا امام مالک 398، فضل الصلاح میں 100 نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ 11793، سنن البیہقی میں 10,051 نمبر. السلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے پڑھنا، اور السلام علیکم ایھا النبی بھی ثابت ہے، اور السلام علی رسول اللہ بھی ثابت ہے. نمبر 4، نماز کے تشہد میں بخاری میں 6230، مسلم 897. نمبر 5، اذان کے فوراً بعد صحیح مسلم میں 849 نمبر حدیث ہے اس کا ریفرنس. نمبر 6، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں فضل الصلاۃ علی النبی میں 90، 91 اور 92 نمبر. تابعین کے اقوال موجود ہیں کہ اور اس پہ امت کا اجماع ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے. یہ جو درود انہوں نے بنایا ہوا ہے نا وہ والا درود ثابت نہیں، نماز والا درود ابراہیمی جنازے کی دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے. نمبر 7، نماز وتر میں دعائے قنوت کے بعد، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد نماز وتر میں، اس کا حوالہ صحیح ابن خزیمہ 1100 نمبر. اور نمبر 8، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو یا اور کوئی خطبہ ہو، وہ اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے شروع کیا کرتے تھے. اس کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں 837 نمبر حدیث، جلد 1 صفحہ 106 پر. تو بھائیو، جہاں تک درود شریف کے سنت سیغوں کا تعلق ہے تو مینلی کل 5 سیغے سنت سے ثابت ہیں. پہلا سیغہ جس پہ امت کا اجماع ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 4797، مسلم میں 908 نمبر، اور وہ ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور اسی درود کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دارالاسلام والوں نے کارڈ بھی چھاپا ہے، اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. بس درود ابراہیمی سفیشنٹ. دوسرا سیگا سنن نسائی میں 1293. کون سا سیگا؟ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیسرا سیگا جامعہ ترمذی میں 2738، ابن عمر سے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ والی روایت 314 نمبر جامعہ ترمذی میں. امام ترمذی نے خود لکھا یہ منقطع ہے اور روایت صحیح نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں بھی 771 نمبر روایت ہے، وہ منقطع ہے. چوتھا سیگا پرٹیکولرلی قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، الموطا امام مالک 398، فضل السلام میں 100 نمبر، سنن الکبری البیہقی میں 10,051، مصنف ابن ابی شیبہ میں 11,793. السلام علیکہ یا رسول اللہ قبر رسول کے لیے پرٹیکولر ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث، بخاری میں 6230، مسلم 897. نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچواں سیگا، ہاں جی پانچواں سیگا صحیح مسلم میں، جس کے اوپر بدعت کا پورا ڈرامہ رچایا گیا کہ جی یہ دیکھیں نا یہ بھی تو بدعت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو محدثین نے ایجاد کیا، تو اگر ہم نے کوئی درود ایجاد کر لیے تو یہ بدعت کہاں سے ہوگے؟ تو یہ درود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 395 نمبر حدیث، کتاب الایمان چیپٹر، پہلا چیپٹر ہی مولوی کھول کے پڑھ لینا نا انہیں لب جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اتریں گے. فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور حوالہ بھی ہے 7285 نمبر، بالکل آخر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بتائیں، اس میں 5ویں نشانی بتائی وَنُزُلُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں اتریں گے. یہ قیامت کی نشانی. لہذا صلی اللہ علیہ وسلم بدعت حسنہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، مطلقاً سنت تعلیم کی ہوئی. اور اس کو سپورٹ وہ آیت کرتی ہے سورہ الصافات کی
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام رسولوں پر سلام ہو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ بھی درود شریف کا ایک سیغہ ہے. ویسے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے میرا رب ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا. وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو تمام پیغمبروں پر. والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ. حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پر میری گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 12، جس میں قادیانیوں کے حوالے سے میں نے رد کیا ہے. کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. بھائی اب تھوڑی ٹیکنیکل گفتگو میں اس حوالے سے تھوڑی سی کروں کہ یہ جو 5 سیغے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ سیغے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. درود خضری کے نام سے، درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود تنجینا، اس قسم کے درود. ان میں اگر گستاخی والے الفاظ نہ ہوں اور شرکیہ الفاظ نہ ہوں، یہ 2 شرطیں ہیں، تو ان درودوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ایز اے نعت، ایز اے درود، وظیفے کے طور پہ نہیں. وظیفہ وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. ایز اے نعت ان درودوں کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی. اور وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا حسان ابن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں. 3212 بخاری، مسلم 6384. حسان ابن ثابت مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا. کتنا روب تھا، امیر المومنین تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے. حسان آگے وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے کہا عمر اس طرح مت دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا اور میں ان کو بھی یہ نعتیہ اشعار سناتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر ٹھٹک گئے. انہوں نے کہا گواہ؟ انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ حسان ابن ثابت نعت پڑھتے تھے اور رسول اللہ دعا کرتے تھے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد فرما. اور یہ حدیث 12 طرق ہے صحیح مسلم میں. بخاری کا بھی حوالہ دیا، مسلم میں 12 طرق سنے، 6384 سے لے کر 6395 تک. اور اس میں سارے وہ نعتیہ اشعار موجود ہیں حسان ابن ثابت کے، جو وہ نعت ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی، میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا قصیدہ بردہ کے جو الفاظ ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ درود شریف بالکل ٹھیک ہے. اس میں بھی گستاخانہ اشعار اور شرکیہ اشعار بھی ہیں، وہ چھوڑ دیے جائیں، باقی یہ ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس میں بھی 100 سے زیادہ شعر ہیں اور بڑے اچھے شعر بھی بیچ میں ہیں، اس لیے ہم نے لیکچر کے شروع میں وہی سلام پڑھوایا. تو یہ جو شرکیہ اشعار گستاخانہ اس میں نہ ہوں تو وہ والے اشعار پڑھیں تو یہ بالکل درست ہے، لیکن وظیفے کے طور پر نہیں، نعت کے طور پہ. تو یہی حکم ہے، جنرل رول، باقی ساری چیزوں کے لیے بھی.